میں بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں. بنیادی سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے شرک بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی کسٹمر کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا، اسے دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پر آئے. سورہ مطففین میں اللہ نے بتایا کہ تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. سورہ مطففین میں اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن انہیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اسی طرح قرآن میں جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو. سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ مضمون، اور بھی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی لین دین میں کھرا ہونا یہ بہت اہم حکم ہے. دیکھیں، غیر مسلم جو مالی لین دین میں کھرا ہوگا وہ صرف اس کو اخلاقیات کا ایک مسئلہ سمجھے گا. وہ کہے گا مینرز ہونے چاہیے انسان میں، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھگیں نہیں، کسٹمر کو بیوقوف نہ بنائیں آپ. لیکن یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. آپ اگر کسی کو ٹھگتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا نقصان نہیں ہے کہ آپ سے کسٹمر ٹوٹ رہا ہے یا آپ بعد میں اس کے پیسوں کی تلافی کر دیں. نا 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 نا، قرآن کہتے تم جہنم کی آگ خرید رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ کے حق کی نافرمانی ہے. غیر مسلم کہے گا کہ آپ نے مخلوق کا حق مارا ہے اگر اسے دھوکہ دیا. اللہ کہتے ہیں تم نے میرا حق مارا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو اور مالی معاملات میں خیانت مت کرو. تو انہی آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے، جو صحیح فقیہ علماء ہیں، انہوں نے مالی معاملات میں لین دین کی اور اس میں کلیئر ہونے کی بہت اہمیت کو بیان کیا ہے. ابھی ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے کہ کہیں کسی کا 1 روپیہ بھی ہمارے ذمے رہ نہ جائے. وراثت کے معاملات میں اور جو کاروباری لین دین ہے ان میں بہت زیادہ اس کا خیال کیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہمارے ذمے 1 روپیہ ہو اور ہماری اسی طرح موت واقع ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے پر قرضہ ہوتا تھا، جب تک کہ کوئی اس کی کفالت اپنے ذمے نہ لے کہ میں اس کا قرضہ خود ادا کروں گا. تو اسلام میں بہت زیادہ ویلیو ہے. اس رکوع کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. دوسرا، اس رکوع سے ہمیں ایک اور بات اہم ترین پتہ چلتی ہے کہ ہر دھرم اور ضدی لوگ کیسے ہوتے ہیں. آج بھی ہیں یہ. جب آپ حق کی دعوت چلاتے ہیں نا تو سامنے والے نے اگر نہیں ماننا ہوتا نا، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، اگلا نہیں مانے گا. آپ زچ ہوتے رہیں گے، آپ کو ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں اتنی واضح بات کر رہا ہوں، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. دیکھیں نا، شعیب علیہ السلام کتنی واضح بات کر رہے ہیں، شرک چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، بس یہ 2 مطالبے ہیں میرے تم سے. قوم الٹی جب باتیں کر رہی ہے کہ نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے. آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن میں بہت سے اینکرز آتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈیبیٹ کے درمیان جب ان کی ٹاک شوک کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، تو ان میں بھی یہی ہے کہ ایک بڑی معقول بات کر رہا ہے، دوسرا الٹی گھمانا شروع کر دے گا اس بات کو. تو یہ سارے کام جب ہوتے ہیں جب خدا کا خوف دل سے نکل جائے. پبلک کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، سامنے والے پہ طنز کر کے چپ کرانا آسان ہوتا ہے، خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. شعیب علیہ السلام نے جب مایوس ہو گئے نا، قوم کہہ رہی ہے آپ کی نمازیں آپ کو یہ چیزیں سکھا رہی ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے بردبار ہیں، اور اس طرح کے طنز شروع کر دیے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارتقیبوا انی معکم رقیب. بھائی میں تو سمجھا سکتا تھا، ٹھیک ہے انتظار کرو، دیکھتے ہیں کس پر عذاب آتا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے، حق بات ہے، تو مان لینا چاہیے اس کو. سیاسی جھگڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ کا لیڈر ہے وہ جتنا الٹا سیدھا کرتا رہے، نیچے چمچوں نے قسم اٹھائی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جتنا الٹا کرے گا ہم نے اس کو سیدھا ہی کرنا ہے بیٹھ کے، اور فریق مخالف جتنا اچھا کرے گا ہم نے اس میں کیڑے ہی نکالنے ہیں. یہ تو ہم صبح شام یہ چیز اپنے کلچر میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کو حق پرست لوگ پسند ہیں، تو ورنہ وہی انجام ہوتا ہے جو قوم شعیب کا انجام.